اندھیری رات منگول سلطنت کی سرزمین پر خون اور آگ کا راج تھا۔ ہر طرف تباہ شدہ شہر، جلی ہوئی بستیاں اور روتی ہوئی انسانیت۔ اسی ظلم کے طوفان میں ایک ایسا نام پیدا ہوا جو خود منگول تھا۔ مگر تاریخ نے اسے ایک الگ پہچان دی، ایک ایسا حکمران جس نے اپنی قوم کے رخ کو بدل دیا اور جس نے اسلام کی روشنی کو منگول خیموں تک پہنچا دیا۔ اس کا نام تھا برکا خان۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ایک منگول جو بغداد کی تباہی کا حصہ تھا، وہی اسلام کا محافظ کیسے بن گیا؟ یہی وہ راز ہے جو اس کہانی کے آخر میں کھلتا ہے۔ یہ کہانی ہے 13ویں صدی کی، جب منگول سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ چنگیز خان کی فتوحات کے بعد زمین کا بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا، لیکن اسی سلطنت کے اندر ایک ایسا موڑ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ چنگیز خان کے پوتے برکا خان کے بارے میں ایک معلوماتی داستان جو تاریخ کے اوراق میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ تیرہویں صدی میں منگولوں نے مسلم علاقوں کو جیسے بخارا اور بغداد تباہ و برباد کر دیا۔ بغداد کو تباہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور شہروں میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ خلافت کو بھی نہایت دردناک انجام تک پہنچایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگول قتل و غارت، وحشت اور بربادی کی علامت بن چکے تھے۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے انسانی لاشوں کے پل بناتے اور آگے بڑھ جاتے، اور مسلم ممالک ان کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ اس دوران اسلامی ریاستیں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اسی دور میں برکا خان پیدا ہوا۔ برکا خان نے چھوٹی عمر میں ہی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کی زندگی جنگوں کے درمیان گزرتی رہی۔ اس کی والدہ ایک بہادر اور مضبوط خاتون تھی جس نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کو بے گناہ خون بہانے سے روکا۔ وقت گزرتا گیا اور برکا خان ایک قابل سپہ سالار بن گیا۔ ایک سفر کے دوران اس کی ملاقات بخارا کے صوفی بزرگوں سے ہوئی۔ سن 1252 یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا اور اس کی تعلیمات سے متاثر ہوا۔ پھر اس نے حضرت شیخ سیف الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اب اسے بے گناہوں کے قتل سے نفرت ہونے لگی۔ اس کے والد کا انتقال 1255 میں ہو گیا اور اس کے بعد اسے سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سن 1257 میں برکا خان گولڈن بورڈ کا حکمران بن گیا۔ حکمران بنتے ہی اس نے اپنی سلطنت میں نیا نظام قائم کیا جو انصاف اور اصولوں پر مبنی تھا۔ اسی دوران سن 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ خلیفہ کو بھی نہایت دردناک طریقے سے قتل کیا گیا۔ یہ خبر جب برکا خان تک پہنچی تو وہ شدید رنجیدہ ہوا اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم کا حساب لے گا۔ بغداد کے بعد ہلاکو خان مصر کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف برکا خان نے مسلم حکمرانوں سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور ظلم کے درمیان ایک فیصلہ کن مقابلہ تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، زمین کانپ رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کی چمک اور جنگ کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ برکا خان نے اپنی حکمت عملی سے دشمن کو کمزور کرنا شروع کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تاریخ نے اپنا رخ بدل دیا۔ ہلاکو خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور منگول سلطنت پہلی بار ہل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا
کہ ایک منگول حکمران اسلام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد کئی منگول سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ برقع خان نے ظلم کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ سن 1267 میں برقع خان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ برقع خان کی کہانی صرف ایک حکمران کی کہانی نہیں، یہ ایک تبدیلی کی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا ماضی اس کی تقدیر نہیں ہوتا۔ اگر وہ سچ کو پہچان لے اور حق کو قبول کر لے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ پوری تاریخ کو بدل سکتا ہے۔